دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو دیش ہے یہ صوفی سنتوں کا دیش ہے، اور جہاں تک غریب نواز کے دربار کو لے کر کے یہ جو کچھ بھی بات پھیلائی جا رہی ہے، تو یہ دربار ہے غریب نواز کا۔ خواجہ صاحب کے دربار میں کروڑوں لوگوں کی آستھا ہے، بغیر کسی دھرم، جاتی، سمپردائے، ورگ وشیش کا نہیں، بلکہ سب ایک ساتھ خواجہ صاحب کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ اور جہاں تک غریب نواز کے دربار کی بات ہے تو یہاں پر مسلمان تو آتے ہی ہیں، مسلم تو حاضری دیتے ہی ہیں، لیکن مسلمانوں سے زیادہ 60% 70% جو ہے ہندو بھائی خواجہ صاحب کے دربار میں آتے ہیں، اور خواجہ صاحب کے دربار میں ان کی مانیتا ہے کہ خواجہ صاحب کے دربار میں حاضری دینے سے ان کی تمام دکھ تکلیفیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بات اٹھائی جا رہی ہے یہ خواجہ صاحب کے دربار پر نہیں اٹھائی جا رہی ہے، بلکہ ان کروڑوں لوگوں کی آستھا کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد میں جتنے بھی لوگ جو خواجہ صاحب سے شردہ رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدتیں مجروح ہوتی ہیں، ان کی شردہ کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ لہذا جو بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے واتاورن کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو دیش کے اندر اراجکتا پھیلانا چاہتے ہیں اور اس طرح کے مدعے اٹھا کر کے لوگوں کو ورغلانا چاہتے ہیں۔ چونکہ خواجہ صاحب کا دربار ہے 850 سال سے غریب نواز کا دربار یہاں پر قائم ہے، تب سے لے کر کے آج تک نہ صرف عوام بلکہ ہر موقع کے اوپر جتنے بھی شاسک رہے ہیں، خواجہ صاحب کی جیون سے لے کے آج تک کی بات کر رہا ہوں میں، سب نے اپنے اپنے وقت میں آ کر کے خواجہ صاحب کے دربار میں شردا کے، عقیدت کے پھول چادر یہاں پر پیش کی ہے، اپنی بھاونائیں ویکت کی ہیں۔ اور آج کے اس دور میں بھی، یعنی ہمارے آزاد بھارت کے اندر بھی، جب سے پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر کے آج جناب نریندر مودی جی پردھان منتری ہیں، ہر دور میں ہر پردھان منتری کی چادر یہاں پر آتی ہے، بدستور آتی ہے، جتنے مکھیہ منتری ہوتے ہیں ان کی بھی چادریں آتی ہیں یہاں پر، وہ خواجہ صاحب کے دربار میں اپنی شردا کے، عقیدت کے پھول اور چادر پیش کرتے ہیں اور ملک میں امن، چین اور شانتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا کوئی آدھار نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، لہٰذا اس کو سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کے دربار میں جتنے بھی لوگ ہیں سب آتے ہیں۔ اگر 800 سال سے لے کے آج تک اگر کوئی چین یہاں پر ہوتا یا کچھ ہوتا تو کوئی تو سوال اٹھاتا، آج اچانک ایسی کیا بات ہو گئی؟ خواجہ صاحب کا دربار ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور سب یہاں پر بنا کسی بھید بھاؤ کے یہاں پر آتے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ لوگوں کی عقیدتیں ایسی خواجہ صاحب کے دربار سے وابستہ ہیں، اور جتنے بھی شردالو آتے ہیں، ہم جمیع خدام خواجہ جو خواجہ صاحب کے جیون سے لے کر کے آج تک خواجہ صاحب کے دربار کی ہم خدمت کرتے ہیں، سیوا کرتے ہیں، اور جتنے بھی شردالو آتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہم، اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ دربار جس طریقے سے بھائی چارہ، امن، چین کا گہوارہ ہے، یہ اسی طریقے سے رہے گا۔ اور جتنی بھی، نہ صرف خواجہ صاحب کا دربار بلکہ جتنی بھی درگاہیں ہیں، جتنے بھی صوفیوں کے مزارات ہیں ہندوستان بھر میں، سب جگہ پر تمام لوگوں کی آستھا ہے، اور ہر بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہر مذہب و ملت کا انسان وہاں پر بڑی ہی شردا پوروک حاضری دیتے ہیں۔ وہ خواجہ صاحب کے دربار میں اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور ان کی منتیں پوری ہوتے ہیں تو پھر شکرانے کی حاضری کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا اس پر دھیان نہیں دیا جائے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی ایک آدمی اٹھا اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ بات صحیح ہے کسی کے لیے بھی۔ تو یہ خواجہ صاحب کا دربار ہے، لہٰذا ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو سرے سے ہم خارج کرتے ہیں۔ موہن صاحب، وواد میں ساتھ میں یہ جو پتر سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، یہ کہا کہ مکھیہ منتری سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آرکیولوجی سروے کروائے۔ ہاں، تو یہ تو ان کا میٹر ہے، یہ تو سرکار سمجھے، غور کرے اس کے اوپر، اور اس میں کیا سروے کرانے کی بات ہے؟ سرکاریں بھی ہمیشہ دربار میں آتی رہی ہیں، جاتی رہی ہیں یہاں پر، لہٰذا اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اگر سرکار سے سوال کیا تو یہ سرکار کا وشے ہے، وہ چاہے جیسے کریں۔